دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کے متعلق۔ تو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، ان کی خلقت کیسے کی، ان کو تخلیق کیسے کیا، ان کو کیسے مٹی سے بنایا۔ اور ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ انسان کی رنگت مختلف کیوں ہوتی ہے، کسی کا رنگ گورا اور کسی کا کالا اور کسی کا سانولا رنگ کیوں ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی مزاج میں تبدیلیاں کیوں واقع ہو جاتی ہیں، کسی کا مزاج نرم کسی کا سخت کیوں ہوتا ہے۔ اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج کے خطبہ جمعہ اسی سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رب العالمین روح ڈال رہے ہیں۔ روح ڈالنے کا انداز کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں سب سے پہلے روح ڈالی۔ جب روح سر میں گئی تو ان کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ رب العالمین نے رحمک ربک کہا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں داخل کیا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ تمام مناظر دکھاتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت دکھائی، جنت کی نعمتیں دکھائی۔ حضرت آدم نے جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کے نعمتوں کو دیکھا، جنت کے سیب، انار، پھلوں اور کیلوں، آم کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، شراب کو دیکھا، پانی کو دیکھا۔ رب العالمین نے پردہ ہٹایا، جنت کا دیدار کرایا، جنت کی نعمتیں دے کر حضرت آدم علیہ السلام فریفتہ ہو جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں دیکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ابھی تک روح ڈال رہے ہیں۔ روح کا یہ انداز ہے، روح سر سے چلی، آنکھوں میں آئی۔ اب آنکھوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو حضرت آدم کے پیٹ میں داخل کیا۔ اب جب روح پیٹ میں چلی گئی، حضرت آدم کو بھوک محسوس ہوتی ہے، حضرت آدم کو بھوک لگ جاتی ہے، کیونکہ روح جب آنکھوں میں گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی وہ نعمتیں دیکھی تو بھوک لگ جاتی ہے۔ ابھی روح ٹانگوں میں نہیں گئی، ٹانگوں کے روح داخل ہونے سے پہلے حضرت آدم کو طلب ہوتی ہے اور جنت کی نعمتیں کھانے کی خواہش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا یہ انداز دیکھا کہ ابھی تک تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، حضرت آدم کے اندر پوری روح بھی داخل نہیں ہوئی، حضرت آدم کو بھوک لگ گئی ہے، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو شروع سے ہی جلد باز ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو شروع سے ہی پہلے دن سے ہی جلد باز ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی اس انداز کو قرآن میں بیان فرما دیا۔ حضرت آدم سے رہا نہ گیا جنت کی نعمتیں دیکھ کر۔ تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، کسی چیز کی طرف میل ہو جانا۔ انسان جب اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ چیز کاش میرے پاس ہو، میں اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت آدم کا بھی دل کرتا تھا کہ میں جنت کی نعمتیں کھا لوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل کی، اب حضرت آدم کو اللہ نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت آدم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر 2 مرتبہ ہاتھ پھیرا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ ہاتھ پھیرا۔ پہلی مرتبہ رب العالمین نے ہاتھ پھیرا، اس میں سے کچھ لوگ اللہ نے نکالے، حضرت آدم کی پشت میں سے لوگ نکالے، حضرت آدم کے سامنے کھڑے کر دیے۔ حضرت آدم دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے آدم میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ اللہ نے حضرت آدم کی
پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر کچھ لوگ باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب 2 مرتبہ ہاتھ پھیرا، پہلی مرتبہ فرمایا یہ جو لوگ نکلے ہیں میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، دوسری مرتبہ فرمایا یہ جو لوگ نکلے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یہی تو وجہ ہے ایک صحابی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول پھر ہمارے اعمالوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو رب العالمین اس سے اعمال ایسے کرواتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اس سے اعمال کرواتے ہیں، ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہتا ہے، معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر گناہوں کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، اس کی پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مرنے کا وقت آتا ہے وہ کوئی ایسا نیک عمل کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جب پہلی مرتبہ پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، یہ جن لوگوں نے جنت میں جانا تھا یہ انہی میں سے تھا، تو یہ وجہ جنت میں جانے کی وہ پشت پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ بنتی ہے۔ دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرنے سے جو لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے، کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن مرتے وقت ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، جانا تو ان میں جنت میں ہوتا ہے، لوگوں میں ان کا بڑا تقوی مشہور ہوتا ہے، ان کی بڑی نیکی اور تقوی مشہور ہوتا ہے، لیکن ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ وجہ وہ دوسری مرتبہ تو پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، جنہوں نے جہنم میں جانا تھا تو یہ وجہ بن جاتی ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا العیاذ باللہ لوگ بڑے بڑے کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ پریشانیاں اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں، نبی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، قیامت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، جوانی ہے دیکھا جائے گا، جہنم میں ہم نے اکیلے تو نہیں رہنا، اور بھی لوگوں نے تو جہنم میں ہونا ہے، العیاذ باللہ ایسے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں، وہ بدبخت ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ اب کوئی لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو جہنم میں جانا ہے یا ہم نے جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے نیک اعمال کرواتا ہے، اللہ ہی ہم سے برے اعمال کرواتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہاں نجدین سے مراد ماں کی پستان بھی ہے، اور 2 راستے بھی ہیں، ہدایت اور گمراہی کا، جنت اور جہنم کا۔ رب العالمین نے 2 راستے دکھا دیے ہیں، بندے کی مرضی جو راستہ اختیار کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، حضرت آدم پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ ہے، رب العالمین کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ رب العالمین فرماتے گئے جب حضرت آدم کو رب العالمین نے بنا دیا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اے میرے فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ رب العالمین کہتے گئے جب میں آدم کو بنا لوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے گئے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا تو فرشتوں کو فرمایا فرشتوں للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رب العالمین کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں
ابلیس کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، حکم تو فرشتوں کو تھا، حکم ابلیس کو نہیں تھا۔ اگر حکم ابلیس کو ہوتا ابلیس اللہ کو ضرور سجدہ کرتا۔ آئیے سورہ اعراف دیکھتے ہیں، رب العالمین ابلیس کو فرماتے ہیں قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، پھر کس چیز نے تجھے روک دیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے، تو آدم کو سجدہ نہ کرے۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم صرف فرشتوں کو تھا، ابلیس کو نہیں تھا، ان کا رد ہے اس آیت کے اندر۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے حضرت آدم کو سجدہ کرنا گئے، پھر تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب ابلیس کیا دلیل دینے لگا گئے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ کر لے جائیں۔ جو ملا کہتے ہیں دلیل تو ہمارے پاس بھی ہے، دلیل کا ہونا اصل نہیں ہے، دلیل کا صحیح ہونا اصل ہے۔ دلیل تو کافروں کے پاس بھی ہے جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، دلیل تو ان کے پاس بھی ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، دلیل تو ان کے پاس بھی ہے جو بت کی پوجا کرتے ہیں، دلیل تو یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے، لیکن دلیل کا اصل ہے، دلیل کا صحیح ہونا اصل ہے۔ صرف دلیل کا کافی نہیں ہے کہ بندے کے پاس دلیل ہو تو بندہ حق پر ہے، نہیں بلکہ دلیل کا اصل ہونا یہ ہے کہ دلیل صحیح ہو، دلیل ثابت ہو، قرآن سے حدیث سے ثابت ہو۔ دلیل تو ابلیس نے بھی دی ہے۔ ابلیس کیا کہتے ہیں؟ قال انا خیر منہ، ابلیس رب العالمین کو کہتا گئے اے اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ جو کہتے گئے رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو نہیں دیا تھا۔ اگر اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا تو ابلیس یہ نہ کہتا انا خیر منہ۔ ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ دو بندے بیٹھے ہیں، اب میں ایک بندے کو کہتا ہوں کہ آپ اس کام کو کریں، وہ کام کر لیتا ہے، دوسرے کو میں کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ یہ کام کریں، تو پھر اس کا انکار کیسا؟ اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس پہ پھر گناہ کیسا ہوا؟ گناہ تو اس کا ہوگا نا جس کو میں نے حکم دیا، پھر وہ میری بات نہ مانے تو گناہ گار وہ ہے۔ حکم کی خلاف ورزی تو اس نے کی ہے نا جس کو حکم دیا تھا، پھر اس نے اس حکم کو بجا نہ لایا، اس بندے کا کیا قصور ہے جس کو حکم ہی نہیں دیا؟ اگر ابلیس کو اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا، ابلیس تو گناہ گار ہی نہیں تھا، پھر ابلیس کا کیا قصور تھا؟ تو یہاں ابلیس نے یہ نہیں کہا اے اللہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا تھا، تو نے تو فرشتوں کو کہا تھا کہ فرشتوں تو نے آدم کو سجدہ کرنا ہے، اے اللہ تو نے تو مجھے حکم ہی نہیں دیا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا، بلکہ ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، اس مٹی سے پیدا ہونے والے سے بہتر ہوں۔ ابلیس بھی دلیل پیش کر رہا ہے، لیکن ابلیس کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس اپنی دلیل پیش کرتا ہے، رب العالمین کے فرمان کے مقابلے میں اپنی رائے اور قیاس پیش کرتا ہے۔ اللہ کا حکم واضح آ گیا تھا، اے ابلیس تو نے سجدہ کرنا ہے، پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اللہ کا واضح حکم آ جانے کے بعد ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے حکم کو نہیں مانا۔ تو سب سے پہلے رائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کس نے پیش کی تھی؟ ابلیس نے پیش کی تھی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن کا واضح امر آ جانے کے بعد، پیارے پیغمبر کی حدیث آ جانے کے بعد اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن کی آیت کو عقل پہ پرکھتے ہیں، عقل کے اوپر سمتے ہیں، حدیث آ جانے کے بعد امام کے قول کو نہیں چھوڑتے، حدیث آ جانے کے بعد اپنے کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی۔ تو ان کا قصور نہیں ہے، ان کے بڑے نے بھی یہ کیا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو یہ سلسلہ پہلے دن سے شروع ہو رہا ہے، جب سے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ابلیس نے پہلی رائے اور قیاس کو، اللہ کے فرمان کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہوئے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ تو نے
نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا اعلیٰ چیز ادنا کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ اس کا ایک اپنا گمان تھا، اپنا خیال تھا۔ اس ظالم نے یہ نہ سوچا، ابلیس نے، کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے، یہ امر کس کا ہے، یہ حکم تو الہی ہے، رب العالمین کا حکم ہے، بلکہ اس نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل کے اوپر پرکھا۔ آج بھی لوگ حدیث کو اپنی عقل کے اوپر پرکھتے ہیں، تو ان کا انجام بھی وہ ہوگا جو ابلیس کا انجام ہونا ہے، اکٹھے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ حدیث کو منکرین حدیث جنت میں نہیں جان سکتا۔ جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد کر دیا، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس نے انکار کیا، رائے اور قیاس پیش کی، رب العالمین کا واضح فرمان آ جانے کے بعد، حکم الہی آ جانے کے بعد، وہ ابلیس تھا۔ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس بشر اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ اس کی غلط فہمی تھی، یہاں کم تر اور اعلیٰ کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہاں تو حکم الہی تھا، رب العالمین کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اے شیطان وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی دیواروں تک میری لعنت تیرے اوپر ہمیشہ برستی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل کرنے کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ یہی وجہ ہے ایک صحابی شام سے واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، وہ صحابی آ کر نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شام میں دیکھا وہ غیر مسلم اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل چاہا آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے بڑھ کر اس روح زمین پر مقام و مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، میں نے اس لیے سجدہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلی امتوں میں سجدہ جائز تھا، میری شریعت میں سجدہ حرام ہے۔ اگر سجدے کے میں حکم دیتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے یہ باہمی تعلقات، گھر کیسے چلانے ہیں، یہ معاملات نکل رہی ہیں کہ گھر کیسے چلانے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل بنا دیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ماں حوا ابھی تک پیدا نہیں ہوئی، ابھی تک ماں حوا پیدا نہیں ہوئی، ابھی اکیلے آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت آدم جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جنت کی بے بہا نعمتیں ہیں، نعمتیں دیکھتے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا جنت میں، اتنی نعمتیں ہیں جنت میں لیکن دل نہیں لگ رہا، وحشت محسوس ہوتی ہے، تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اے آدم کیا بات ہے، جنت میں داخل کر دیا ہے، جنت میں تیرا دل کیوں نہیں لگ رہا؟ جنت میں حضرت آدم کا دل نہیں لگ رہا تھا، حدیث میں آتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سلا دیا، حضرت آدم سو رہے تھے، جب اٹھے تو اپنی بائیں طرف کیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے، دل کے نیچے بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کر دیا، تو ماں حوا وہاں موجود ہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہے، اور اس عورت سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو ماں حوا کہتی ہے اے آدم میں تیری بیوی ہوں۔ حضرت آدم کہتے ہیں تجھے کس لیے بنایا گیا ہے؟ ماں حوا عرض کرتی ہیں کہ مجھے تیرے سکون کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ تو میرے ذریعے سکون اور راحت حاصل کرے۔ تو بیویوں کو خاندوں کے لیے باعث سکون بنایا گیا ہے، بیوی کے ذریعے مرد سکون حاصل کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟
بیوی کے ذریعے مرد سکون حاصل کرتا ہے، بیوی کے ذریعے کرتا ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں۔ اگر اور کرے گا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، وہ راستہ سیدھا جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو رب العالمین نے اس لیے بیوی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو جوانیوں کو ہمیں پاک کرنا چاہیے، اپنی تنہائیوں کو دیکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اتنی بڑیاں نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ اور صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم ہی میں سے تمہارے بھائی ہوں گے، رات کی تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب ہی ان کو موقع ملے گا علیحدگی میں جائیں گے، تنہائی میں جائیں گے، بستر میں جائیں گے، موبائل ہاتھ میں ہوگا، وحشت کی زندگی ہوگی، تنہائی کے لمحات ہوں گے، وہاں اللہ کی حدود کو پامال کر دیں گے، حرام کردہ کاموں میں واقع ہو جائیں گے۔ اپنی تنہائیوں کو بے پاک کرنے والے یہ وہ ظالم انسان ہوں گے جن کی تنہائیوں میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، ان کی تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی اللہ اڑا دے گا۔ یہاں سے کیا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نیکیاں جتنی مرضی بڑی ہوں ان کے ساتھ گناہ کبیرہ مل جائیں تو وہ نیکیاں انسان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال ہوں اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے انسان کی جتنی مرضی بڑی بڑی نیکیاں ہوں، اگر میرے بھائیوں ہم گناہ گار ہوں گے تو ہماری نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو پاک کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کر کے ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیا اور ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب جنت میں جانے کے بعد ان کو جنت سے کیسے نکالا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ کس نے ڈالا، کیسے ڈالا، پھر زمین میں آئے، کہاں رہے، کہاں ملے، یہ سارے سلسلے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔